بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ طالبان نے وادی پنجشیر کے دارالخلافہ، گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر سمیت پوری وادی کا کنٹرول حاصل کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان نے پوری وادی کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد پورے افغانستان میں طالبان کی عملداری قائم ہو چکی ہے۔ پنجشیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم وہاں فوجی کارروائی نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک گولی چلائے بغیر پرامن حل نکالنا چاہتے تھے۔ تاہم کچھ لوگ افغانستان کو ہمیشہ لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کے دور کے نائب صدر امراللہ صالح طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے ازبکستان فرار ہو چکے ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب قومی مزاحمتی فورس نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجشیر کے اہم سیکیورٹی مقامات پر اب بھی ہمارا کنٹرول ہے اور طالبان کو پیش قدمی سے روک دیا ہے۔ مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے کہا ہے کہ اگر طالبان پنجشیر اور اندراب میں اپنے حملے اور فوجی نقل و حرکت روکیں تو وہ لڑائی ختم کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ احمد مسعود نے کہا کہ وہ لڑائی ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی علماء کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ لڑائی میں فرنٹ کے ترجمان فہیم دشتی اور جنرل عبدالودود زارا مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے کمانڈر جنرل عبدالودود احمد مسعود کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ مقامی ملیشیا کے لیے اب تک کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ فہیم دشتی ڈاکٹر عبداللہ کے بھانجا تھا۔ مزاحمتی فورس نے بھی فہیم دشتی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ انڈیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں لاکھوں کسان حکومت کے خلاف مظاہرے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کسانوں کی یہ ریلی نریندر مودی کی حکومت پر 3 نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے ہونے والے مظاہروں کی طویل سیریز میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق مظفر نگر شہر میں 5 لاکھ سے زائد کسانوں نے ریلی میں شرکت کی۔ کسانوں کے ایک ممتاز رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ اس احتجاجی تحریک سے تحریک کو نئی زندگی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے ہر ایک شہر قصبے میں جا کر یہ پیغام دیں گے کہ مودی کی حکومت کسان مخالف ہے۔ پچھلے 8 مہینوں کے دوران لاکھوں کسانوں نے حکومت کے خلاف انڈیا کے سب سے طویل عرصہ سے چلنے والی کسانوں کے احتجاج میں دارالحکومت نئی دہلی کی بڑی شاہراہوں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کاشتکاری انڈیا کا ایک وسیع شعبہ ہے جس پر انڈیا کی تقریباً نصف آبادی کا انحصار ہے اور ملک کی $2.7 ٹریلین کی معیشت میں اس کا تقریباً 15% حصہ بھی ہے۔ ایک اور کسان لیڈر بلبیر سنگھ راجے وال نے کہا کہ یہ ریلی وزیر اعظم مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک وارننگ تھی، جو اگلے سال اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا پیغام بہت واضح ہے، یا تو قوانین کو منسوخ کریں یا ریاستی انتخابات میں شکست کا سامنا کریں۔ آپ نے شاید یہ لطیفہ سن رکھا ہو کہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ایک ایسے شخص نے جیتا جس نے کہا تھا کہ میں نے ایک جگہ 2 عورتوں کو خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس لطیفے سے ظاہر ہے کہ خواتین کے بارے میں یہ خیال عام ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ بولتی ہیں، اگرچہ ایسے مردوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے، اور ایسی خواتین بھی اکثر مل جاتی ہیں جو بہت ہی خاموش یا کم بولتی ہیں۔ تاہم اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بولنے میں خواتین کا پلڑا بھاری دکھائی دیتا ہے۔ حال ہی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کہ خواتین اوسطاً مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ بولتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے دوستو کہ کتاب ایک خاتون نے لکھی ہے جو ماہر نفسیات بھی ہیں۔
ڈاکٹر لیون ڈین نے اپنی کتاب فیمیل برین میں لکھا ہے کہ ایک عام عورت پورے دن میں اوسطاً 20,000 الفاظ بولتی ہے، جو کہ ایک عام مرد سے اوسطاً 13,000 الفاظ یعنی 3 گنا زیادہ ہیں۔ ڈاکٹر ڈین کہتی ہیں کہ عورتوں کے زیادہ باتونی ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ وہ مردوں کی نسبت زیادہ تیز بولتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ گفتگو میں ان کا دماغ زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواتین بولتے ہوئے خود کو اچھا محسوس کرتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اہم وجہ ان کے دماغ کی ساخت ہے۔ قدرتی طور پر عورت اور مرد کے دماغ میں فرق ہوتا ہے، اور عورت کے دماغ کا وہ حصہ جن کا تعلق بولنے سے ہے زیادہ فعال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ باتیں کرتی ہیں۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین یہاں بڑی ایک عجیب وجہ بتاتی ہیں کہ خواتین کے زیادہ بولنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ بولنے کے دوران ان کے دماغ کے مخصوص حصوں میں بڑی تیزی سے کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ان تبدیلیوں سے مشابہت رکھتی ہیں جو ایک شخص کے دماغ میں اس وقت آتی ہیں جب اس پر گہرا نشہ طاری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈین کا کہنا ہے کہ زیادہ بولنے کا تعلق ان ہارمون سے ہے جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ہارمون پیدائش سے پہلے ہی جسم میں بن جاتے ہیں، چنانچہ لڑکے اور مرد لڑکیوں اور عورتوں کی نسبت کم بولتے ہیں، اور وہ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار بھی نہیں کر پاتے جس طرح عورتیں کر سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ لفظوں کے ذریعے جذبات کے اظہار میں عورتوں کا دماغ 8 سڑکوں والی شاہراہ کی مانند ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرد کا دماغ دیہی علاقوں کی چھوٹی سی سڑک کی طرح ہوتا ہے۔ کتاب کی مصنفہ ڈاکٹر ڈین مزید کہتی ہیں کہ اس مخصوص ہارمون کی وجہ سے دماغ کا وہ حصہ بھی متاثر ہوتا ہے جس کا تعلق سننے سے ہے۔ اسی بنا پر مردوں کی قوت سماعت میں ایک خاص نوعیت کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر بیویاں عام طور پر یہ شکایت کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ ان کا خاوند یا تو ان کی بات پر دھیان نہیں دیتا یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، جیسا کہ وہ بہرا ہو۔ مصنفہ کہتی ہے کہ مرد اکثر اوقات جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہوتے، ان کی وجہ ان کی دماغ کی وہ قدرتی ساخت ہے جس کا تعلق سننے کی صلاحیت سے ہوتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر ڈین کی یہ کتاب 1000 سے زیادہ ان مریضوں کے مطالعے اور تحقیق پر مبنی ہے جو ان کے کلینک میں آئے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد اور عورت دونوں دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ باتونی ہونے کے ساتھ ساتھ عورت میں قدرتی طور پر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پیش آنے والی تبدیلیوں کا ادراک کر کے اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکے۔ نیشنل یونیورسٹی آف سنگاپور کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہلکا پھلکا فوم ایجاد کر لیا ہے جو ہوا میں موجود بخارات کو جذب کر کے براہ راست صاف اور پینے کے قابل پانی میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ اس پورے عمل میں کسی بھی قسم کی بجلی یا دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ایک طرف سے پانی کو کشش کرنے، اپنی طرف کھینچنے اور دوسری طرف خود سے دور کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے، جو ہوا میں نمی آبی بخارات کو ایک طرف سے جذب کرتا ہے، پانی میں تبدیل کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس پانی کو باہر نکال کرتا ہے۔ چونکہ یہ پانی کے علاوہ کوئی اور بخارات جذب نہیں کرتا، لہذا اس سے حاصل ہونے والا پانی بھی بالکل خالص ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح حاصل شدہ پانی عالمی ادارہ صحت WHO کے متعین کردہ معیارات کے مقابلے میں بھی زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ یہ پورے دن میں ہوا سے 17 لیٹر پانی بنا سکتا ہے۔ یہ ایسے علاقوں کے لیے یقیناً مفید ہو سکتا ہے جہاں پر ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ رہتا ہو مگر پینے کا صاف پانی نایاب بھی ہو۔ مصر میں ان دنوں پانی کی قلت کے حوالے سے خاصی بحث جاری ہے۔ اس حوالے سے قاہرہ کی جامعہ الازہر کے ایک عالم دین کے بیان میں ملک میں تنقید کا نیا طوفان برپا کر دیا ہے۔ جامعہ الازہر میں تقابلی فقہ کے استاد سعد الدین الحلالی نے زور دیا ہے کہ مصر میں پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے اللہ کی اس نعمت کا بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔
اور اس بات کا وضو کے دوران بھی خاص خیال رکھتے ہوئے پانی کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر ہمیں وضو کے لیے گیلے ٹیشو پیپرز استعمال کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح زراعت میں پانی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ڈرپ اوریگیشن کا سہارا لیا جا رہا ہے، اسی طرح وضو کو منطقی انداز سے مکمل کر کے ہم پانی کا ضیاع روک سکتے ہیں۔ مصری پروفیسر کا بیان آتے ہی سوشل میڈیا پر ان کے خلاف تنقید کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ یاد رہے دوستو کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سعد الدین الہلالی نے متنازع بیان یا فتویٰ دیا ہو۔ اس سے قبل بھی ان کے ایسے ہی متعدد متنازع بیانات عوام میں ہیجان پیدا کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں۔ سعودی عرب کے شہروں دمام اور جدہ میں 2 اعلیٰ درجے کے سنیما گھر قائم کر دیے۔ آن لائن ویب اور موبائل ایپ بھی جاری کی گئی ہے تاکہ شائقین گھر بیٹھے ٹکٹ بک کروا کے اپنی پسند کی فلم دیکھ سکیں۔ سنیما گھروں کی نشستیں اعلیٰ درجے کی ہیں، جبکہ سنیما گھر جدید ساؤنڈ اور ڈسپلے ٹیکنالوجی سے آراستہ ہیں۔ سعودی عرب کی ایئر لائن السعودیہ نے کہا ہے کہ مسافر حضرات پرواز سے 2 گھنٹے قبل تک خریدے ہوئے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کروا سکتے ہیں۔ السعودیہ نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ جو حضرات اپنے ٹکٹ کی تاریخ اور وقت تبدیل کرانا چاہتے ہوں وہ مقررہ پرواز سے 2 گھنٹے پہلے تک ایسا کر سکتے ہیں۔ مسافر 31 مارچ 2021 سے سفری ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ سعودی عرب سے باہر آ جا سکتے ہیں۔ امریکی سٹریمنگ کمپنی نیٹ فلیکس کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کامیڈی ڈرامہ فیملی سمیت 70 سے زیادہ فلمیں ریلیز کرے گا۔ نیٹ فلیکس دنیا بھر میں موجود اپنے صارفین کے لیے اس سال مختلف زبانوں میں 70 سے زیادہ فلمیں ریلیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نیٹ فلیکس کے 2021 شیڈول میں 18 ڈرامے، 9 سنسنی خیز، 8 اینیمیشن فلمیں اور 8 رومانٹک موویز شامل ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔